بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی گزشتہ ایک دو دن پہلے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم جہلم کے دورے پر تھے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے انجینئر علی مرزا کو للکارا اور اس کو یہ کہا کہ میرے سامنے آ کر بیٹھو اور جو اختلافی مسائل ہیں اور جو آپ کے اشکالات ہیں وہ سامنے بیٹھ کر حل کرتے ہیں، اور آپ نے جو آئے روز آپ جو ہے چیلنج دیتے رہتے ہیں، آپ جو ہے کہتے ہیں کہ علماء دیوبند میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور کیمرہ آن کر کے اس کے سامنے سب باتیں ہوں گی اور میں آپ کے اعتراضات کا جواب بھی دوں گا، اور عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کون آدمی صحیح ہے اور کون غلط ہے اور کس کا دعویٰ صداقت پر مبنی ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم نے انجینئر مرزا کے شہر میں جا کر اس کو وہاں پر للکارا، اور انجینئر علی مرزا کے اندر یہ تپڑ نہیں تھی کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے آتا اور بیٹھ کر بات کرتا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ شخص ایک متکبر آدمی ہے، اور یہ شخص لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کے ایمان اور عقائد سے کھیل رہا ہے، اور آئے روز حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نازیبا اور غلط گفتگو کرتا ہے، اور آئے روز یہ اپنی ویڈیوز میں اپنی آستینیں چڑھا کر علماء کو یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، کوئی بھی عالم میری بات کا جواب نہیں دے سکتا، میں جو ہے صرف نحو سے بات کرتا ہوں، میں یوں بات کرتا ہوں۔ تو اگر اتنی تپڑ تھی، اتنی ہمت تھی، تو مفتی صاحب نے 48 گھنٹے کا آپ کو وقت دیا، آپ ان سے رابطہ کرتے۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہے کہ علی مرزا یہ اس کے دعوے ہوائی ہیں، اور اس کے اندر اتنی تپڑ نہیں ہے اور نہ اتنا علم ہے کہ یہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات کو دلائل سے ثابت کر سکے اور کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر سکے۔ تو یہ اس میں تپڑ نہیں ہے، صرف اس کے ہوائی دعوے ہوتے ہیں، ہوائی باتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر ہم مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا یہ فیصلہ کیا، بڑا اچھا اقدام کیا، کو ممکن ہے کہ آئندہ یہ شخص دوبارہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے دعوے نہیں کرے گا، اور اس طرح ہونا ہی چاہیے کہ علماء حق باطل کے مقابلے میں نکلیں۔ جو بھی شخص اس طرح کی بات کرے اس کے مقابلے میں آنا چاہیے، تاکہ ایسے لوگوں کا جو ہے ان کی زبان بندی ہو اور ان کی جو گفتگو ہے اس کو روکا جائے۔ اگر اس طرح ہوتا رہا تو انشاءاللہ یہ فتنے خود ہی ختم ہوں گے اور ان کو بولنے کا موقع انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ اور صحابہ کے دشمنوں کے خلاف بھی الحمدللہ ہماری جماعت کے قائدین نے ٹیبل ٹاک کیا، علامہ حیدری شہید، مولانا اعظم طارق شہید، لیکن صحابہ کا دشمن بھی ان کے سامنے نہیں آ سکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گمراہ فرقے ہیں، اور یہ ان کی باتیں اور ان کے دلائل جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اس کا جو ہے مدلل ان کے سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ اہل حق کے سامنے یہ گمراہ فرقے نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔